تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے میٹابولزم کی، تو ہم نے یہ پڑھا کہ ٹیسٹوسٹیرون کی جو میٹابولزم پاور ہے وہ 3 ٹائم زیادہ ہے ایسٹروجن سے، یا ایسٹروجن کی 3 ٹائم جو ہے نا ہمارے پاس کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی ٹیسٹوسٹیرون، جس کی وجہ سے فیمیل میں ہمارے پاس فیٹ ڈپوزیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پروٹین ڈپوزیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان دونوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا، ہمارے پاس فیمیل کا جو باڈی ویٹ ہوگا وہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا ایک ایوریج میل سے، اور یہ جو ہے نا فیٹ ہمارے پاس تائز اور بٹکس میں ڈیولپ ہوگی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا فیمینائن کریکٹرسٹک یا فگر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایسٹروجن کیا کرتا ہے، لیٹل افیکٹ کرتا ہے جو ہے نا ہیئر ڈسٹریبیوشن پہ، جس کی وجہ سے فیمیل میں جو ہے نا ہیئر ڈسٹریبیوشن کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی میل، اس لیے جو ہے نا تھوڑا بہت جو بھی ایسٹروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا ایسٹروجن جو ہے نا فیمیل ہیئر کریکٹر کو مینٹین نہیں کرتا، اس لیے ہمارے پاس باڈی میں جو تھوڑا سا جو بھی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہیئر ہوتا ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہوتے ہیں پیوبک ریجن پہ، ایکزیلا پہ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اینڈروجن جو ہے نا فارم ہوتا ہے فیمیل ایڈرینل گلینڈ سے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ فیمیل ایڈرینل گلینڈ تھوڑا بہت اینڈروجن بناتا ہے تقریباً 5%، تو ہمارے پاس یا اس سے ہی کم، تو وہ ہمارے پاس ہیئرس کی رسپانسبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسٹروجن کیا کرتا ہے، اسکن کے اوپر اسکن کو سافٹ بناتا ہے، اسموتھ بناتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسٹروجن کیا کرتا ہے، اسکن کو مور وسکولر بناتا ہے، اس لیے جب بھی تھوڑا سا بھی کٹ لگ جاتا ہے فیمیل کو تو مین کے مطابق اس میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے فیمیل میں ایز کمپیئر ٹو دی میل، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیمیل بڑی نازک ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ ہمارے پاس مور وسکولر بلڈ اسکن کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ کا باعث بنتی ہے، نہ کہ ہم یہ سمجھ لیں۔ ایسٹروجن کیا ہے، الیکٹرولائٹ بیلنس کو بھی مینٹین رکھتا ہے ہمارے پاس۔ ایسٹروجن جو ہے سملرٹی کرتا ہے ایڈینوکورٹیکل ہارمون ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایڈینوکورٹیکل ہارمون کا مطلب کیا ہوگا، ہمارے پاس الڈوسٹیرون کی طرح، ہمارے پاس ٹیسٹوسٹیرون کی طرح بھی ہمارے پاس الڈوسٹیرون ہارمون ہے نا، ہمارے پاس کورٹیکل ہارمون الڈوسٹیرون کیا کرتا ہے جو ہے نا واٹر کے الیکٹرولائٹ، واٹر اینڈ سالٹ سوڈیمس کی الیکٹرولائٹ کو مینٹین کرتا ہے کڈنی ٹیبیولز میں۔ ڈیورنگ پریگنینسی کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایسٹروجن جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے، جس لیے ہمارے پاس باڈی میں فلوئڈ کی ریٹینشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پریگنینسی میں، اور ہمارے پاس ایڈیشنلی باڈی ویٹ آف فیمیل بڑھ جاتا ہے۔ فنکشن آف پروجسٹرون اگر ہم دیکھیں تو پروجسٹرون کیا کرتا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا یوٹرائن کی اینڈومیٹریم کی جو ہے نا سیکریٹری چینجز کرواتا ہے۔ سیکریٹری چینجز کا کیا مطلب، ہاں تو سیکریٹری چینجز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اینڈومیٹریم کو سیکریشن کے قابل بناتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فیٹس جو امپلانٹڈ فیٹس ہے یا امپلانٹڈ جو ہے نا اووم ہے ٹھیک ہے، اسے جو ہے نا کیا کرے، نرش کروائے تھرو آؤٹ دی ٹرائمیسٹرز ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اینڈومیٹریم جو ہے نا پروگریسیولی جو ہے نا پروجسٹرون کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب بنتا ہے، اور پروگریسیولی یہ فریکوینسی انٹینسٹی آف یوٹرائن کانٹریکشن جو ہے نا ڈیکریز کرواتا ہے، تاکہ اس نے جو ہے نا اتنی محنت سے اینڈومیٹریم کو بنائے، اور وہ ابھی نہیں چاہے گا کہ وہ اینڈومیٹریم کو اسٹریٹ کرے، اس لیے وہ جو ہے نا اسی کانٹریکشن کو ڈیکریز کرتا ہے۔ تو پروجسٹرون جو ہے نا ہمارے پاس ڈیلیوری کو انہیبٹ کرتا ہے، اور ایسٹروجن جو ہے نا ڈیلیوری کو جو ہے نا یوٹرائن کانٹریکشن کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس افیکٹ آف فالوپین ٹیوب کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پروموٹ کرتا ہے سیکریشن آف میوکوزل لائننگ فالوپین ٹیوب، اور وہ میوکوزل لائننگ جو ہمارے پاس میوکوزل لائننگ ہے فالوپین ٹیوب میں، وہ کس لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے کس لیے، ہمارے لیے جو امپلانٹڈ یا جو فرٹیلائزڈ اوم ہے اس کو نرشمنٹ کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس وہ بھی ایک دن میں یا ٹھیک ہے ایک خاص گھنٹوں میں نیچے آئے گا یوٹرس میں امپلانٹیشن کے لیے، تو اس لیے ہمارے پاس فالوپین ٹیوب میں کچھ نہ کچھ خوراک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بریسٹ ڈیولپمنٹ میں بھی، اس سے پہلے میں نے کہا کہ کرایہ دار کی طرح کام کرتے ہیں، اور اس بریسٹ کو فنکشنلی جو ہے نا پروموٹ کرواتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ڈیولپ کرواتا ہے لوبیول اینڈ الویلائی ان دی بریسٹ۔ اس کے علاوہ الویلر سیل پرولیفریٹ کرتے ہیں، انلارج کرتے ہیں، اسے سیکریشن کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سیکریٹ کرتا ہے جو ہے نا ملک وغیرہ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ملک از سیکریٹڈ اونلی آفٹر دی پریپیئر بریسٹ از فردر بائی دی پرولیکٹن آف دی انٹیریئر پیٹیوٹری۔ تو یہ ہمارے پروجسٹرون کیا ہے، ڈز ناٹ کاز دی الویلائی ٹو سیکریٹ ملک۔ پروجسٹرون کا مطلب یہ نہیں، الویلائی ہمارے پروجسٹرون اور پرولیکٹن میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا بریسٹ کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، لیکن پرولیکٹن اور ہمارے پاس پروجسٹرون میں فرق یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس فنکشن آف دی بریسٹ کا پتہ لگاتا ہے، لیکن ہمارے پاس پروجسٹرون کیا کرتا ہے، ملک کی انجیکشن نہیں کرواتا الویلائی سے ٹھیک ہے، کیونکہ صرف وہ الویلائی بناتا ہے بریسٹ کے لیے۔ ملک کی انجیکشن جو ہے نا ہمارے پاس کون کرواتا ہے، پرولیکٹن کرواتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پرولیکٹن از دی مین جو ہے نا ہمارے پاس
بریسٹ کی جو ہے نا ایجکشن میں ہمارے پاس مدد کرتا ہے. پروجسٹرون ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے نا آج کل بریسٹ کو سویل اپ بھی کرتا ہے, سویلنگ کرتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ جب ہمارے پاس لوبیول بنیں گے, الویلائز بنیں گی, تو ہمارے پاس جو ہے نا بریسٹ اور بھی سویل اپ اور جو ہے نا مور پرومیننٹ ہوتا جائے گا, انکریز دی فلوئڈ ان ٹیشوز. تو ہمارے پاس الویلائی وغیرہ کون بناتا ہے, ہمارے پاس پروجسٹرون بنواتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس منتھلی اینڈ انڈومیٹریل سائیکل اینڈ مینچوریشن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایسوسیٹڈ منتھلی سائیکلک پروڈکشن اگر دیکھیں ایسٹروجن پروجسٹرون بائی دی اوویرین انڈومیٹریل سیل. ہمارے پاس مینچوریشن کا جو پورا سا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایسٹروجن پروجسٹرون پہ. کسی ٹائم ایسٹروجن بنتا ہے, کسی ٹائم پروجسٹرون بنتا ہے, ایف ایس ایٹ اینڈ ایل ایچ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس انڈومیٹریم کی جو پرولیفریشن ہے وہ کون کرواتا ہے, پروجسٹرون کرواتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے سیکریٹری چینجز انڈومیٹریم میں کون کرواتا ہے, پروجسٹرون کرواتا ہے. مینچوریشن کون کرواتا ہے, ایسٹروجن کرواتا ہے, ٹھیک ہے. پرولیفریٹیو فیز یا ایسٹروجن فیز آف دی انڈومیٹریم اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بیفور اوویلیشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایسٹروجن ریلیز ہوتا ہے فرسٹ پارٹ آف دی اوویرین سائیکل میں. اور ہمارے پاس کیا کرتا ہے, اسٹرومل سیل اینڈ ایپیتھیلیل سیل پرولیفریٹ کرتا ہے انڈومیٹریم کی, اور انڈومیٹریم کو آفٹر مینچوریشن جو ہے نا ری ایپیتھیلائز کرواتا ہے, مطلب پھر سے بنوانے کی کوشش کرتا ہے. انیشیل سٹیج میں جو مینچوریشن کے بعد جو بنتا ہے وہ ایسٹروجن بنواتا ہے. اس کے بعد انڈومیٹریم کیا کرتا ہے, انکریز کرتا ہے تھکنیس, مطلب اس کی جو ہے نا بیفور اوویلیشن تھکنیس کون انکریز کرتا ہے, پروجسٹرون. آفٹر اوویلیشن جو ہے نا بیفور اوویلیشن ایسٹروجن, آفٹر اوویلیشن ہمارے پاس کون کرواتا ہے, پروجسٹرون. تو یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس ایسٹروجن فیز. تو ایسٹروجن بیفور اوویلیشن کیا ہوگا, یہ ہمارے پاس انڈومیٹریم کی تھکنیس انکریز کرے گا, کون, ایسٹروجن. یاد رکھو, ناٹ کنفیوز وتھ پروجسٹرون. اور پروگریسو گروتھ آف انڈومیٹریل گلینڈ اور نیو بلڈ ویسلز جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوگا, ایسٹروجن جو ہے نا انڈومیٹریم بھی بنائے گا. 3 to 5 ملی میٹر یہ تھک ہو جائے گا, کس وجہ سے, ایسٹروجن کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈومیٹریل گلینڈ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسپیشلی دوز آف دی سرویکل ریجنز سیکریٹ تھن میوکس. اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس انڈومیٹریل گلینڈز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سیرپکس میں ریلیز ہوتے ہیں, میوکس سیکریٹ کرتا ہے. یہ میوکس اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تاکہ انفیکشن جو ہے نا ویجائنا سے اوپر نہ جائے, ٹھیک ہے. جب انفیکشن نہ جائے تو ہمارے پاس سپم کیسے جائے گا, سپم کے لیے ہمارے پاس اپنا کیا ہوتا ہے, پروسٹاگلینڈن اپنے پاس وہ لاتا ہے, جو ہمارے پاس پروسٹیٹ گلینڈ سیمینل ویزیکل اس کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سیمینل ویزیکل اپنے پاس پروسٹاگلینڈن لیتا ہے جو اس سیمن کو تھک کرتا ہے, اس سیرپکس کی میوکس کو تھن کرتا ہے, جس کی وجہ سے اینٹی پیرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہے. لیکن ابھی تک کی ہمارے پاس ویجائنا میں انفیکشن جو ہے نا کم کرواتا ہے اور سپم کو ایک پراپر ڈائریکشن دیتا ہے, کیونکہ جہاں پر سپم ہوگا وہاں پر پروسٹاگلینڈن ہوگا, اور وہاں پر کیا ہوگا, سپم کے لیے راستہ صاف ہوگا. تو ہمارے پاس یہ پراپر ڈائریکشن دیتا ہے سپم کو. سیکریٹری فیز اگر ہم دیکھیں تو سیکریٹری فیز بھی کہتے ہیں یا پروجسٹینل فیز بھی کہتے ہیں. پہلے کو ایسٹروجنل فیز, دوسری کو پروجسٹینل فیز. پہلے کو ہم کیا کہتے ہیں, پرولیفریٹیو فیز, دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیکریٹری فیز. تو پرولیفریٹیو فیز کون کرتا ہے, ایسٹروجن. اینڈ سیکریٹری فیز کون کرواتا ہے, آفٹر اوویلیشن آف پروجسٹرون. اس لیے ہم اسے پروجسٹرون فیز بھی کہتے ہیں. پروجسٹرون جو ہے نا ایسٹروجن دونوں مل کر لارج کوانٹٹی میں کارپس لوٹیم سے جو ہے نا ریلیز ہوتے ہیں, لیکن پروجسٹرون زیادہ ایز کمپیئر ٹو ایسٹروجن. ایسٹروجن کیا کرتا ہے, ایڈیشنلی جو ہے نا سیلولر انڈومیٹریل جو ہے نا کیا کرتے ہیں, پرولیفریشن کرتے ہیں اس سیلز میں بھی, کیونکہ اس فیز سے اس کا دل نہیں بڑھا, ابھی اس فیز میں بھی جو ہے نا پرولیفریشن کرتا ہے. ویئر ایس پروجسٹرون کیا کرتا ہے, سویلنگ کرتا ہے, سیکریٹری ڈیولپمنٹ کرتا ہے. مطلب بہت زیادہ موٹے کام کون کرتا ہے, پروجسٹرون. چھوٹے کام ایسٹروجن کرواتا ہے. تو اس گلینڈ میں وہ انکریز کرے گا ٹوکسیسٹی, ایکسیسیو سیکریٹری سبسٹانس ایکومولیٹ آف گلینڈولر ایپیتھیلیل سیلز. تو ہمارے پاس اس میں زیادہ جو ہے نا مطلب سویلنگ آئے گا, سیکریٹری سبسٹانس میں امپلانٹ کریں گے. اس کے علاوہ گلینڈولر ایپیتھیلیل سیل بنائیں گے. سائٹوپلازم آف دی اسٹروما سیلز انکریز ہوگا. لپڈ اینڈ گلائکوجن ڈپوزٹ انکریز ہوگا اسٹرومل سیلز میں. بلڈ سپلائی بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے, پروجسٹرون کی وجہ سے, اور سیکریٹری ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. تو بلڈ سپلائی وغیرہ سب انکریز ہوں گی, اور مطلب ایک اسپونجی ٹائپ انڈومیٹریم ہمارے پاس بن جائے گا. اور اباؤٹ 1 week آفٹر اوویلیشن کیا ہوگا, ہمارے پاس تھکنیس 5 to 6 ملی میٹر بڑھیں گے. ایسٹروجن میں ہمارے پاس کتنی بڑی تھی, وہ ہمارے پاس صرف 3 to 5 ایسٹروجن میں بڑی تھی. یہاں پر کتنے بڑا ہوگا, 5 to 6, اور تھکنیس انکریز ہوگی. انڈومیٹریل چینجز ہمارے پاس کیا کرتے ہیں, سیکریٹری انڈومیٹریم بناتا ہے. ہمارے پاس جو اسٹوریج مٹیریل ہوتے ہیں وہ امپلانٹڈ جو ہے نا اوم کو دیتے ہیں تھرو آؤٹ دی منتھلی سائیکل, ٹھیک ہے.
منتھی سائیکل یا مطلب یوٹرائن سائیکل یا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فولفین ٹیوب جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے پاس فرٹیلائز اور ہم کو خوراک چاہیے ٹھیک ہے. تو وہ بھی 3-4 دن جو ہے نا آفٹر ریویلیشن ادھر ہی رہتا ہے. اس میں ہمارے پاس سیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس خوراک دیتے ہیں. جب ہمارے پاس 7 to 9 days آفٹر امپلانٹیشن ہو جائے تو ہمارے پاس یہ جو یوٹرس جو بھی خوراک دیتا ہے امپلانٹڈ ٹیشو کو اس خوراک کو ہم کہتے ہیں یوٹرائن ملک. یوٹرائن ملک کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے پاس یوٹرس جو خوراک دیتا ہے امپلانٹڈ اوم کو اس ٹائم اسے ہم کہتے ہیں یوٹرائن ملک. اس کے علاوہ ہمارے پاس اوون جو ہے نا امپلانٹ انڈومیٹم دیکھے تو ٹروبوبلاسٹک لیئر جو ہمارے پاس اوم کا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انڈومیٹم کو ڈائجسٹ کرواتا ہے اور ہمارے پاس انڈومیٹل اسٹوریج سبسٹنس کو اپنی طرف انگلف کرتا ہے یا کھینچ لیتا ہے. تو اوم کے اوپر جو ٹروبوبلاسٹ سیل ہوتا ہے جو لیٹر ہمارے پاس ٹروبوبلاسٹ سیل پلیسنٹا وغیرہ امبیلیکل کارڈ بنتا ہے. اسی ٹروبوبلاسٹ سیل کیا کرتا ہے وہ اندر سے اسی دوران کیا کرتا ہے انڈومیٹم سے اپنی یوٹرائن ملک لے لیتا ہے. مینچوریشن کیا ہے؟ جب ہمارے پاس اوم فرٹیلائز نہیں ہوگا تو 2 دن بعد کیا ہوگا ہمارے پاس کارپس لوٹیم جو ہے نا وہ بھی البیکنز میں کنورٹ ہو جائے گا. پروجسٹرون و ایسٹروجن ہارمون بھی ختم ہو جائے گی. لیول ڈیکریز ہو جائے گا. مینچوریشن کاسٹ ہو جائے گی. کیوں؟ ہمارے پاس ایسٹروجن پروجسٹرون کی کمی کی وجہ سے. اور یہ کمی کیا کرے گا ہمارے پاس پروجسٹرین جو ہمارے پاس مینچوریشن کو کنٹرول کرتا ہے مینٹین رکھتا ہے تاکہ مینچوریشن نہ ہو. پروجسٹرون کم ہوگا ہمارے پاس جو ہے نا شریڈنگ ہو جائے گی ہمارے پاس انڈومیٹم کی. اور انڈومیٹم کی جو بھی تھکنیس ہے 65% جو پریویس تھکنیس تھی وہ 24 آورز میں ختم ہو جائے گی. اور ہمارے پاس سب جو مٹیریل ہے وہ بھی ہمارے پاس باہر نکلے گی. اور ہمارے پاس وازو کانسٹرکٹر مٹیریل کیا کریں گے جو ہے نا ہمارے پاس پروسٹاگلینڈین کی طرح ہوتے ہیں. وازو کانسٹرکٹر مٹیریل پروسٹاگلینڈین کی طرح ہوتے جو ہمارے پاس کیا کرتا ہے اس کو وازو کانسٹرکٹ کر کے سارا سے سارا جو بھی مٹیریل اندر انڈومیٹر کی طرح گلینڈ میں جو ہے نا اوم کے لیے امپلانٹڈ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ وازوسپازم جو ہے نا کیا کرتا ہے جب بعض اوقات نیوٹن کی ڈیفیشنسی انڈومیٹم کی وجہ سے یا لوز آف ہارمونل اسٹیمولیشن کی وجہ سے نیکروسس انڈومیٹم کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. جب اسٹیمولیشن ایسٹروجن نہ ہو تو انڈومیٹم کیا ہوگا وہ اس کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا کیونکہ لفٹ کون کرواتا تھا ایسٹروجن پروجسٹرون. تو اس میں کیا ہوگا واسکولر لیئر آف دی انڈومیٹم جو ہے نا ہیمریج ایریا سب 24-37 میں ختم ہو جائے گا. گریجولی نیکروٹک آؤٹر لیئر آف انڈومیٹر سیکریٹ کرے گا یوٹرس پہ ہیمریجز اور 48 آور میں مینچوریشن جو ہے نا پھر ہو جائے گی. مطلب اتنی جلدی جو ہے نا مینچوریشن ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا کیا ہوگا ایسٹروجن پروجسٹرون لیول خراب ہوگا اور کوئی انڈومیٹم بنائے گا نہیں. جو ٹائم لے بس بنے گا تھوڑی دیر میں ڈائریکٹ جو پھر شریڈ کر جائے گا ٹھیک ہے. تو دی ماس آف دی ڈیکوسمیٹڈ ٹیشوز آف دی بلڈ ان یورین کیویٹی تو سب جو ٹیشوز وغیرہ ہوگے جو ہمارے پاس شریڈ ہوں گے وہ بھی مینچوریشن میں باہر نکلیں گے. پلس کانٹرٹائل فیکٹر اور پروسٹاگلینڈین بھی باہر نکلیں گے. جو بھی سبسٹنس ریلیز ہوگا مینچوریشن کے لیے وہ سب کے سب الانگ ود دی وہ بھی چیزیں جو ہمارے پاس یوٹرس میں امپلانٹڈ اوم کو فرٹیلائزیشن میں مطلب گروتھ میں مدد کری وہ سب نکل جائیں گی. اور یوٹرائن کنٹریکشن کیا ہوگا یوٹرائن کانٹینٹ کو باہر نکالے گا. مینچوریشن نارمل مینچوریشن میں کیا ہمارے پاس کیا ہوگا 40 ملی لیٹر آف دی بلڈ جو ہے نا نکلے گا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 35 ملی میٹر جو ہے نا سیرس فلوئڈ بھی اس میں مطلب 40 ملی لیٹر بلڈ 35 ملی لیٹر سیرس فلوئڈ. اور اس کے علاوہ مینچورل بلڈ میں کیا ہوگا ہمارے پاس نان کلوٹنگ سبسٹنس بھی ریلیز ہوں گے. نان کلوٹنگ سبسٹنس اس لیے ریلیز ہوگی تاکہ ڈیورنگ دی مینچوریشن ہمارے پاس بلڈ کلوٹ نہ ہو سکے. اس لیے ہمارے پاس فائبرولیسن کلوٹنگ فیکٹر بھی ریلیز ہوتے ہیں تاکہ بلڈ کلوٹ نہ. بعض اوقات اگر کلوٹ ہو جائے تو مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے لیکوریا کا مطلب کیا ہے ڈیورنگ مینچوریشن ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس اس میں لارج نمبر آف لیکوسائڈ بھی ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میٹرنل بلڈ میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ انڈومیٹل نیکروسس کی وجہ سے لیکوسائڈز بھی ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور یوٹرس جو ہے نا ریزسٹنس کرتا ہے انفیکشن کے دوران کیونکہ اس ٹائم انفیکشن کی زیادہ تر جو ہے نا مطلب زیادہ تر ہو سکتا ہے انفیکشن اس ٹائم ہو جائے. تو اس لیے ہمارے پاس لیکوسائڈ ریلیز کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے پاس انفیکشن کی ریزسٹنس کروا سکے.